الرجال قوامون علی النساء اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 سے آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بالکل آغاز میں یعنی 32 to 35 یہ جو آیات ہیں ان کے اندر مرد اور عورتوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کی ایک وضاحت آ گئی، تو اس کو ہم انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس دنیا میں، اس لیے یہ آرزو نہ کیا کرو کہ جو تمہیں نہیں دیا گیا اس میں سے تمہیں حصہ ملے۔ یعنی ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی، اس دنیا میں یہ سلسلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ باسی طبقاتی لحاظ سے بھی دیکھیں تو تقسیم ہے، ٹھیک، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دیتا ہے، بعض لوگوں کو غریب بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے کئی اعتبارات سے فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں جو ہے اس کے اندر فرق و تفاوت رکھا ہے۔ یہی معاملہ اگر ہم ایک براڈر سینس میں دیکھیں تو مرد اور خواتین کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مردوں کو ایک درجے فضیلت دی ہے عورتوں پر کئی اعتبارات سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے نا کسی وجہ سے، اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں واضح کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی تاکہ خواتین کو یہ پریشانی مت ہو کہ آخرت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں نے اپنا حساب دینا ہے اور عورتوں نے اپنا دینا ہے۔ جو مرد کمائیں گے ان کو اس کے حساب سے حساب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، جو عورتیں کمائیں گی اس کے حساب سے ان کو حساب دینا ہوگا۔ تو یہ یعنی سرکلز آف ایکشن جو ہیں، سرکلز آف ایکشن جنہیں ہم کہہ لیں، یعنی جو دائرے ہیں عمل کے اعتبار سے وہ مختلف ہیں، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے کون کتنا پرفارم کرتا ہے یہ اس کے حساب سے پھر آخرت کا معاملہ ہوگا۔ تو ایک اس میں بالکل کوئی یعنی وہ نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عورت اپنے دائرے میں اگر جو رسپانسبلٹیز اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں اور اچھے طریقے سے ادا کرتی ہے تو مردوں سے اوپر جا سکتی ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس بات کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دیا۔ اور وہ جو آج کل جاری بات ہے، یہ جو خاص طور پر لبرلزم کے تحت جو ہے آزادی کی تحریک چلی اور بعد میں پھر یہ خاص طور پہ فیمنزم کے نام سے عورتوں کی آزادی کے حوالے سے بہت زیادہ آج کل اس کا شور شرابہ ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ عورتیں یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ آنا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود وہ اپنے پر ظلم کریں گے اگر وہ ایسا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کا جو پھر جو سرکل آف ایکشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، اس حساب سے ہی ان کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرکھیں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مردوں کے بالکل برابر آگے کھڑی ہو جائیں گی تو پھر ان کا سرکل آف ایکشن جو ہے اس کا مطلب وہی ہوگا جو مردوں کا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی پھر مشکل میں ڈالیں گی، خود ہی جو ہے پریشان ہوں گی۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو رسپانسبلٹیز آپ کے لیے رکھی ہیں اگر وہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ آخرت میں مردوں سے آگے جا سکتی ہیں۔ تو یہ بات ہے جو وہاں پہ واضح کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ورثہ کے حوالے سے بات کر دی، پہلے وراثت کے حوالے سے تفصیلی قوانین آ چکے ہیں کہ ورثہ کا حق جو ہے وہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رشتہ داروں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے رشتے جو ہیں ان کو اس کے حساب سے ڈویژن کر دی ہے، اس لیے ان کے علاوہ اگر کوئی ہیں تو تم ان سے کیا ہوا جو عہد ہے وہ پورا کر سکتے ہو۔ یعنی یہ خاص طور پہ جو صحابہ کرام کا معاملہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، تو جو انصار تھے انہوں نے تو مہاجرین کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا، بھائی بنایا ہوا تھا، تو اس لیے ان کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ ہم کیا کریں ان کے ساتھ۔ تو پھر شروع میں یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ جو بھی ان سے عہد و پیمان انہوں نے کیا ہوا اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں پھر یہ چیز بھی منسوخ ہوگی اور یہ بات طے ہوگی کہ یہ صرف رشتہ داروں میں ہی جو ہے یہ وراثت کی تقسیم ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے صرف وہی 1/3 مال پہ وہ جو وصیت جو کر سکتا ہے ایک بندہ اس میں سے کسی کو دینا چاہے دے دے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو سب مال ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈیوائڈ کر دیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر ذمہ دار، ٹھیک ہے، مرد عورتوں پر حاکم، الرجال قوامون علی النساء۔ اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوٹ کروائی۔ ایک تو وجہ وہی جو پہلے بیان کر دی گئی، اس سے پہلے کیونکہ بیان کر دی تھی یہ حکم نازل کرنے سے پہلے تاکہ پریشانی مت ہونا خواتین، تو اس لیے دوبارہ سے اس کو یاد کرایا کہ ایک یہ فضیلت ہے اللہ ہی نے جو مردوں کو دی، تو یہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا بس۔ دوسری بات یہ کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے نان نفقے کا بندوبست کریں، یہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں کر دی۔ عورت کرتی ہے ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس کے اوپر نہیں، ذمہ داری یہ مردوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے دو وجوہات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو عورتوں پر فضیلت ایک درجہ دی ہے۔ بس نیک عورتوں کی ذمہ داریاں پھر کیا ہیں؟ اگر مردوں کی یہ کام ہے کہ وہ باہر نکلیں گے
اور نان نفقے کا بندوبست کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں, انہوں نے جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے. تو عورتیں کیا کریں گی؟ عورتوں کی ذمہ داری کیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ یہاں پہ پھر کھول کے بیان کر دی. سب سے پہلے ذمہ داری عورت کی ہے کہ فرمانبرداری کریں شوہروں کی, اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنا یہ ان کے اوپر لازم ہے. اور دوسری چیز جو ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی اور جو شوہر ہیں ان کی مال, عزت و اولاد وغیرہ کی حفاظت کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, چھوٹی بات نہیں. کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر جا کے نہ تو کوئی جہاد کر سکتا ہے نہ قتال کر سکتا ہے اگر اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ اس کا گھر جو ہے وہ سیف ہینڈز میں. تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ پیچھے جو بھی شوہر ہے اس کے مال, اس کی عزت, اس کی اولاد, سب کا خیال رکھیں, سب کی حفاظت کریں. اچھا, اب یہاں پہ مردوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ان کی فضیلت اخلاص سے, اب اس کے لیے پھر ان کو کچھ جو ہے انسٹرکشن بھی دی ہے کہ مرد جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر عورتیں جو ہے نافرمان ہو رہی ہیں, ان کی بات نہیں مانتی, تو پھر جو ہے مردوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ انہیں نصیحت کریں. ٹھیک ہے, پھر بھی نہیں مانتی تو ان سے بستر علیحدہ کر لیں, پھر بھی نہیں مانتی تو پھر ان کو وہ مار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر بات وہ مان لے تو خام خواہ میں مارنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح کر دی, یعنی مارنے کی بھی اجازت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دے دی. اچھا, اس کے بعد بھی جو ہے یہ معاملہ نہیں بنا تو پھر ایک اور راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر خاوند و بیوی میں انبن ہو جائے تو پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے, یعنی اس سے پہلے کہ وہ طلاق تک بات جائے اس سے پہلے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ایک حکم مقرر ہو جائے مرد کی طرف سے اور ایک حکم مقرر ہو جائے عورت کی طرف سے. اور اس طریقے سے دونوں جو حکم ہیں, بزرگ ہیں, وہ آ کے بیٹھیں اور دوسری چیز سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ان کی نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ راستہ نکال دے گا, گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو ایک بڑی واضح انسٹرکشن ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے مسئلے جو ہے وہ گمبھیر ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کو پوری طرح قبول کرنا چاہیے. رہی بات وہ جو بات یہاں پہ ہوئی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مردوں کی فرمانبرداری کریں, اس حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ہے جو ہے, یہ امام بہقی نے بھی سپورٹ کیا, طبرانی میں بھی ہے. تو یہ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت یعنی اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عورتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کر آئی. ٹھیک ہے, تو وہ عورتوں نے ڈسکس کیا ہوگا وہاں پہ صحابیات نے رضی اللہ عنہم, دونوں نے آپس میں ڈسکس کیا ہوگا. اس میں پھر انہوں نے جو ہے ریپرزینٹیو کے طور پہ جو ہے اسماء بنت یزید ان کو بھیجا. انہوں نے پھر آ کے یہ مدعا پیش کیا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں, اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے. مردوں کا یہ مرتبہ ہے, اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں, ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا. یعنی وہ ایک حدیث تھی نا, وہاں پہ تربیت ایسی تھی کہ مرد تو فضیلت دے گے ہم سے, تو ہم کیا کریں. تو آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے جواب دیا, آپ نے فرمایا تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا, ان کو اعتراف کرنا, اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا, لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی. یعنی جو بھی مرد وہاں کام کریں گے تمہیں بیٹھے بٹھائے وہ اجر ملے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, فرمانبرداری کرنی ہے. لیکن بہت کم عورتیں پھر جو ایسا کر سکیں گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ساتھ پھر ایک جو ہے کوشن وہ دے. تو الحمدللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ جو ہے مردوں اور عورتوں کے حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ بیان کر دی گئی. اس کے بعد پھر سورہ نساء ہی میں پھر آیت نمبر 36 سے لے کے 59 تک اہل ایمان کے لیے کچھ احکامات کا اجرا ہے, اس کا سلسلہ ہے. پھر معاشرتی اور سیاسی زندگی سے متعلق کچھ اصول واضح کیے گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ اہل کتاب کی جو نافرمانیاں ہیں ان کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ اب آگے شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین عزیز و قارب ہیں, یتیم ہیں, مسکین, عزیز, ہمسائے, اجنبی ہمسائے, یا پاس بیٹھنے والے شخص, یا مسافر ہے, کوئی غلام اور کنیزیں ہیں, ان سب سے اچھا سلوک اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کا آغاز یہاں سے کیا, اس تلقین سے کیا. اور اہل کتاب اور خصوصاً یہود کی روش جو ہے اس کو واضح کیا کہ یہ بخل کرتے ہیں, دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. بخیلی جو ہے یہ نہیں کہ مال نہ خرچ کرنا ضرورت کے اوپر یا ضرورت کے اوپر صرف نہ کرنا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا مال کو, بلکہ بخیلی یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے میں بھی بخیلی کرنا, حق کو پھیلانے میں بھی بخیلی کرنا. تو ہر لحاظ سے وہ بخل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے اللہ ہمارے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یہود کا دوسرا وصف یہ ہے جو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان کے ساتھی. ٹھیک ہے,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے ان سب پر گواہ. تو یہ بڑی بڑی یاد دینے والی آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ بڑے واضح طور پہ اس کی جو سیورٹی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کا بوجھ ہے، وہ اس آیت میں بالکل آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے. اچھا، شراب کے پھر آگے بات ہوگی کہ کچھ انسٹرکشنز اہل ایمان کو دی گئی کہ شراب کے نشے میں اگر وہ جنابت کی حالت میں تو نماز کے قریب آنے کی ممانعت آ گئی کہ تم نہیں آ سکتے. پھر آگے غسل و تیمم کے احکامات کا ذکر ہے. اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں خود بھی یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور تمہیں بھی سیدھے راستے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو. اور جو ہے اور دیگر انسٹرکشن بھی جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اہل کتاب کی وجہ سے اہل کتاب جو اللہ کی نظر کرتا کتاب پر ایمان لے آؤ تو اس سے پہلے کہ چہرے مس کر دیجیے. اللہ فرماتے ہیں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے چہرے مس کر دیے جائے اور ان کو پیٹھوں کے بل موڑ دیا جائے جو ہفتے کے دن والوں کی طرح لعنت تم پہ پڑے. اس لیے اس سے پہلے صحیح ہو جاؤ، سدھر جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی بڑے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر چاہے تو. اور یہود کا یہ معاملہ تھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اہل کتاب کے جنرلی یہ معاملہ رہا ہے. یہود اپنے آپ کو پاک اور نیک کہتے تھے کہ ہم بڑے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاکی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. رہی بات ان کی تو یہ جھوٹ کھڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت پاک ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. پھر ان یہود کے بارے میں بتایا کہ شرک کیسے کرتے ہیں. یہ کتاب کو چھوڑ کر بتوں اور جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ناہنجار یہاں تک کہتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں سے زیادہ حق پر ہیں. یعنی مشرکین کے سامنے کیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ جو آپ سے زیادہ حق پر، آپ جو ہے ان سے زیادہ حق پر ہیں. یعنی صرف جو ہے ایک بوس کی وجہ سے بنا. انہیں پتا تھا کہ یہ تو پھر جو ہے ان کے انبیاء کو مانتے ہیں علیہ السلام، پھر جو ہے ان کی شریعتوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے تھے کہ مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے. اور یہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اوروں کو دیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں پیدا کیا، یہ سعادت جو ہے بنی اسماعیل کے حصے میں آئی، تو اسی جیلسی کی وجہ سے انہوں نے پھر اسلام قبول نہیں کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. تو یہ اتنے اس حد تک جو ہے ان کے اندر حسد جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت عطا کی تھی. اور ہم اپنی آیات کا انکار کرنے والوں کی جہنم میں جلائیں گے اور ان کی جو کھالیں ہیں مسلسل تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ ان کو مزہ چکھیں گے عذاب کا. اس کا ذکر بھی یہاں پہ آگے. اس کے برعکس جو ایمان لائیں گے اور جنہوں نے اچھا مال کیے ان کے لیے جنت ہے اور پاک بیویاں ہیں اور کھانا جو ہے وہ سایہ ہوگا. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، ہر حال میں عدل کرو. یہاں پہ انسٹرکشن اہل ایمان سے کی جا رہی ہے کہ دیکھو امانتوں کو ان کے اہلوں کے سپرد کرو، یعنی تمہارے جو لیڈرز ہیں وہ بہترین لوگ ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی تمہارے درمیان اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، لیکن ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہوگی. اگر تنازع ہو جائے اس معاملے میں تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. یہ انسٹرکشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے. اس کے بعد منافقین سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا طرز عمل تھا اس کو واضح کیا گیا ہے. منافقین یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے، ٹھیک ہے، اور وہ اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن کہ وہ مانتے ہیں، اقرار تھا ان کا کہ ہم مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اس سے پہلے جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی روش یہ تھی کہ فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے قوانین کے تحت جو ہے وہ فیصلہ چاہتے تھے، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے جو ہے وہ کفار کے پاس جاتے تھے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. تو اس کے اوپر یہاں پہ پھر ایک واقعہ کا ذکر ہے اس تناظر میں جہاں پہ جو یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ مشہور واقعہ جو ہے تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. بیسیکلی یہ تھا کہ یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا. تو یہودی بیسیکلی اس میں حق پر تھا. یہودی نے کہا کہ فیصلے کے لیے آپ کے پاس چلو، تو منافق کہنے لگا کہ نہیں، کعب بن اشرف یعنی یہودی سردار تھا اس کے پاس چلو، ٹھیک ہے. نہیں، پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ میثاق مدینہ جب ہوئی تھی اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ اگر وہ چاہیں گے تو آپ سے فیصلہ کروا لیں گے یا پھر اپنے جو بھی قانون کے مطابق خود ہی فیصلہ کر لیں گے. تو لیکن یہ جو منافق تھا یہ اس چکر میں تھا کہ جا کے ہم یہودی سردار سے فیصلہ کروائیں. تو اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ کہتے تو ہیں ایمان لائے، لیکن دراصل ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کے وہ طاغوت کے مطابق ہوں. تو پھر آپ نے جو فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں دے دیا. اس پہ منافق جو تھا وہ جو بھی تھا اس کے جو ساتھ جو لوگ تھے وہ پھر عمر بن خطاب کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریویو کرانے کے لیے، دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے درست نہیں ہوا ہے جو بھی ہے.
تو اس پہ عمر خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ذرا رکو ادھر، اور تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی، اور اس پہ پھر جو ہے وہ بڑا بلیم آیا کہ اس نے قتل کر دیا، ایک ناحق جان کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا جو اللہ کے رسول وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا تو میرا یہ فیصلہ ہے اس کے۔ تو اس پہ پھر جو ہے ان کے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان کی روش جو تھی وہ درست نہیں تھی ان کو فاق۔ اچھا، اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول وسلم کی طرف آؤ تو یہ منافق جو ہے روح پھیر لیتے ہیں، تو جب مصیبت پڑتی ہے ان پر، یعنی منافق کا جو قتل ہو گیا، تو یہ منافق جو ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو محض بھلائی چاہتے تھے، ہم نے تو یہ تھوڑی کہا تھا ان کو عمر بن خطاب کو کہ جناب یہ چیز کو ریویو کر لیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں سمجھا دیں۔ اس طرح انہوں نے بات کو جو ہے تبدیل کر کے عمر بن خطاب کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان کے دل کے حالوں کو جانتا ہے، خیر آپ اسے درگزر کیجیے، انہیں اچھے قول کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی ان کی اطاعت کی جائے، اس لیے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا اگر وہ آپ کے پاس آتے، اعتراف کرتے اور بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاتے، یعنی ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ الٹا جو ہے اپنی جو غلط روش تھا اس روش کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آگے۔ تو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو رسول اللہ نے ان کو ان کے لیے طے کر دیا ہے اسے من و عن قبول نہ کر لیں، اور اس کے بارے میں پھر دل میں کسی قسم کی تنگی بھی نہ ہو، تو اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات بڑی دو ٹوک انداز میں یہاں پر آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے منافقین کا طرز عمل تھا، اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی واضح جو ہے پھر انسٹرکشنز آ گئیں۔ تو یہ اس کے بعد پھر جو منافق کے جو وارث تھے قصاص کے لیے آپ کے پاس آئے، اور یہ کہنے لگے کہ مقصد صرف یہ تھا کہ عمر دونوں فریقوں کی صلح کرا دیں، یعنی یہ وہ جو بات انہوں نے کہانی ڈالی تھی، تو آپ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کرنے کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس پر پھر یہ آیات نازل ہوگی جس سے واضح ہو گیا کہ عمر خطاب جو تھے انہوں نے درست کیا تھا ان کے ساتھ، اور انہی کی غلطی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کا آخری حصہ ہے آیت نمبر 71 سے 87، اور یہ اگین جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بہت ہی پرزور بیان۔ اس زمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے ایک اس کے بالکل آغاز میں جو ہم نے پس منظر پیش کیا تھا کہ سورہ نساء جن حالات میں نازل ہوئی بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے قبائل بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ سینہ سفر ہو گئے۔ اب ان حالات میں جو ہے جہاد کرنا بہت مشکل تھا، خوف کی ایسی کیفیت تھی کہ ہمت نہیں بن رہی تھی، اور خاص طور پہ جب احد کے بعد بدر ثانی کا وقت آیا تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، اور شبیر عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع میں 80 بندے خالی تیار ہوئے، یعنی صرف 80 بندے آپ سے جانے کے لیے تیار ہوئے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے کتنے مشکل حالات تھے۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسا خطبہ پھر ارشاد ہوا جس نے پھر ہلا کے رکھ دیا، قتال کے اوپر بہت ہی پرزور بیان۔ تو شروع میں تو بالکل انسٹرکشن آ گئی اہل ایمان کے، اہل ایمان ان خطرناک حضرات میں نکلو جہاد کے لیے ہتھیار لے کر، اور دستوں میں نکلو یا سب کے ساتھ مل کر نکلو، لیکن احتیاط سے نکلو اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھو۔ تو ساتھ ہی پھر ذکر آیا کہ ان لوگوں کا کہ تم سے وہ بھی ہیں جو جان کر پیچھے رکھتے ہیں، اور جب کوئی لشکر مصیبت پڑ جائے، لشکر پر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ وہ منافقین کا جو طرز عمل ہے اس کو واضح کیا گیا، اور اگر کوئی خیر نصیب ہو تو حسد کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی ساتھ ہوتے تو انہیں بھی خوب جو ہے فائدہ ملتا۔ اس طرح کی ان کی روش تھی، ایک یک رخا پن ان کے اندر نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس جو لوگ دنیاوی زندگی آخرت کی بس بیچ چکے ہیں، بس جو لوگ دنیا کو آخرت کی بس بیچ چکے ہیں ان کو تو قتال کرنا ہے، ان پر تو قتال لازمی ہے پھر اللہ کے راستے میں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے اور بس وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہت بڑا اجر۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، جبکہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے اللہ سے سجا کر تمہارے گرد و نواح میں وہ لوگ موجود ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج۔ تو اب میں کیا ان کو جواب دوں؟ تمہارا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم جاؤ اور ان کے ساتھ اور ان کو اس ظلم سے نکالو۔ تو یہاں سمجھ گئے اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں، کافر جو ہیں وہ طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو بس تم سب شیطان کے ساتھیوں سے لڑائی کرو، بے شک اس کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ ظاہر فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں حکم تھا کہ ہاتھوں کو بنا رکھو۔ دو جو ہے مقاصد جہاد کے یہاں پہ آگے، ایک تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے، دوسرا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بنا رکھو۔
پھر جب ان پر قتال فرض ہو گیا تو میں 1-2 سال لوگوں سے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ٹھیک ہے ڈرنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر کیوں قتال فرض کر دیا، کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے جبکہ آخرت جو ہے وہ کافی آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اس لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ تم موت سے ڈر رہے ہو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی چاہے تم محفوظ کلوں میں کیوں نہ ہو، بہت ہی ایمان افروز آیات۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا شوق دلایا اور پھر وہی منافقین کا طرز عمل ہے، واضح مسلسل کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اگر آپ کو بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر برائی پہنچے تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے۔ انہیں بتا دیں گے سبھی اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بتا دیں سب اللہ کی طرف سے۔ دراصل وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں اور سمجھنے سے قاصر ہے، دراصل سب ہی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس طرح جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تو تمہارا اپنا قصور ضرور ہوتا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کو تم بلیو نہیں کر سکتے۔ اور جس نے رسول وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رخ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو بننے کے بعد بنا کر تو نہیں بھیجا۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ وہ اطاعت کریں گے لیکن پھر اس کے خلاف کرتے ہیں، یہ منافقین کا ترجمہ واضح کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کیا یہ منافق قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بہت ہی جھلا دینے والی آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے منافقین؟ کہ اگر تو یہ ہوتا اللہ کی طرف سے نہ ہوتا بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت سارے اختلاف پاتے۔ اس میں ایک ہی بات ہم نے شروع سے کی ہے اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں یہاں پہ کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو پھر تو ان کے اس کے اندر اختلاف ہو سکتا تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اور پھر منافقین کا ترجمہ یہ بھی تھا کہ جب بھی خبر پہنچتی کوئی امن کی خوف کی تو فوراً جو پلانا شروع کر دیتے اور ذمہ داروں تک نہیں پہنچاتے، تو اس لیے ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ ایسا نہ کرو، اس سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ وسلم کو پھر یہ ساری جو حالات تھے منافقین کے جو طرز عمل تھا روش تھی، اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بڑی پرزور انداز میں کہا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ بس اللہ کے راستے میں قتال کریں، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ قتال کرنا پڑے، اور ساتھ مومنوں کو قتال کا شوق دلاتے رہیں۔ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی جنگ کو خود ہی روک دے، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ بدر ثانی جو تھی اس کے اندر بعد میں مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں ساتھ گئے، جب یہ خطبہ نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جھوڑا مسلمانوں کو تو پھر تیار ہو گئے اور وہاں پہ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی جنگ ہونے نہیں دی، ان کے مقابلے میں ابو سفیان آئے ہی نہیں۔ اور جس نے بھی پھر اس مشکل مرحلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بدر ثانی کا جو معرکہ تھا اس میں دوسرے کو اچھی ترغیب دلائی، جہاد کی ترغیب دلائی، اس کا اجر اس کو ملے، اور جس نے بری ترغیب دلائی اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر اس کا بوجھ اسی پر ہو گیا۔ اس پر جو ہے مسلمان جو تھے اتنا در برداشتہ ہوئے ان کی روش پر، منافقین کی روش پر، انہوں نے اسلام کو دینا چھوڑ دیا، اسلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اسلام کا جواب دو، اس کے بڑھ چڑھ کے دو، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے جی جو مضامین تھے جو اس دفعہ آپ کو جو ویڈیوز ملی تھی اس سے متعلق ہم نے کر لی ہیں، اب ہم سوال جواب دے رہے تھے۔ جزاک اللہ مدثر بھائی۔ مجھے 1 منٹ دیجیے گا مدثر بھائی۔ جی، ہمارا جو پہلا سوال ہے مدثر بھائی وہ ہمارے ممبر شہزاد کی طرف سے آیا ہے، شہزاد عالم، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ مطلب ایک مطلب آپشنل ہے کہ وہ لوگ کہ نان مسلم کنٹری میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ کسی اپنے مذہب کو یا اپنی دین کو فالو کرنے کے لیے کسی مسلم کنٹری میں جو ہے وہ مائیگریٹ کریں، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ساری ایسی مسلم کنٹریز بھی ہیں جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے مکمل طور پہ جو ہے اپنا مذہب یا دین جو ہے ہمیں پریکٹس کرنے کی مطلب آزادی نہیں ہوتی۔ جی بات ہو گیا کہ دیکھیں دین کا کمپریہنسو کانسیپٹ ہمارے سامنے آنا چاہیے،
اب وہ ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر آپ کے سامنے آیا ہے کہ اس کے اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا بھی ہے. تو اگر اس طرح کا تصور ہے، اگر آپ جہاں پہ بھی آپ ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، اگر تو وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کام، تو بھی ٹھیک ہے، کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات ہو سکتی ہیں. پھر رہی بات ہے پاکستان جیسا علاقہ ہے، جو بھی اس طرح، اور بھی ترکی ہو گیا یا اس طرح کے علاقے، وہاں پہ قدر جو ہے حالات بہتر ہیں اس طریقے سے، اس حوالے سے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں، ورنہ تو اگر نماز روزہ پڑھنا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز روزہ تو آپ اسرائیل میں بھی جا کے کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹینشن نہیں. اصل مسئلہ تو یہ دین کا ڈائنامک تصور ہے اس کا ہے، کہ جس کے اندر آپ کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ضرورت کرنی ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، کریں آپ، وہ ہمت کے کاموں میں سے. لیکن یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اپنے آپ کو خود پھنسانے سے بہتر ہے کہ پھر اسی کا جایا جائے جہاں پر یہ قدرے آسان ہے سفر. بس یہ بات ہے جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. باقی ہاں امیڈیٹلی ڈیسیجن تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اپنی سائنس سے. ہاں پلان کریں اپنی لائف کو، تاکہ اچھے ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کا شعوری طور پہ ہو، اور آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھیں، بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھیں، ان کی بھی تربیت کریں، تاکہ بہتر طریقے سے آپ ڈیسیجن لے سکیں. پر ویسٹرن کنٹری میں تو اور بڑی قباحت ہے. سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں. جو بھی ویسٹرن کنٹری میں رہ گیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا ایمان خراب نہ ہو. یعنی اللہ ماشاء اللہ بہت شادی کو بندہ ہے جو اپنے ایمان کو بچا لے. ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے ایمان کو بچانا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، اور چلے آپ اپنا ایمان بچا بھی گئے، چلو مان لیا، آپ کے بچے نہیں بچا سکیں گے، یہ لکھ لیں آپ. تو وہاں پہ آپ جو رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ سب سے بڑا خزانہ جو ہے اپنا بھی اور اپنے بال بچوں کا بھی، وہ سب آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو کسی وقت جو ہے وہاں سے چھن جائے گا، اور وہ چھن گیا تو پھر اس سے بڑا لاس اور کوئی نہیں، اس سے بڑا لاس اور کوئی نہیں. باقی مسلم کنٹریز کے جیسی بھی ہیں، وہ گئی گزری بھی کیوں نہ ہو، اس میں بہرحال ایمان کا وہ خطرہ نہیں ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر. تو یہ اس کی دوسری قباحت ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور پھر ساری بات ہے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا فیصلہ آپ کرنا چاہیے. جزاک اللہ مدثر بھائی. اسی سے مطلب متصل ایک اور دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ جو ہمارا نان مسلم کنٹری سے مائگریٹ کرنے کا جو ہمارے پاس حکم کیا ہے، اور مطلب یہ جانے کہ جہاں پر نمبر آف مسلم جو ہیں وہ مور ہوں نان مسلم کمپیئر ٹو مسلم آر لیونگ ان. میں انگلش میں پورا کہہ دیتا ہوں. واٹ از دا رولنگ ٹو مائگریٹ فرام نان مسلم کنٹری ٹو مسلم کنٹری where number of Muslims are more in non-Muslim country compared to Muslims are living in Muslim country. For example, our neighboring country has more number of Muslim compared to our country. تھوڑا سا لاسٹ ہو گیا، بٹ آئی تھنک وہ مثال ان کی یہ کہ کچھ ایسے جیسے ہم شاید وہ انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، تو صرف مسلمانوں کی بیس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مائگریشن کا رولنگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ دیکھ کے مائگریشن کی جائے گی. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہیں پہ جائیں گے جہاں پہ دین کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے اس پہ عمل پیرا ہو سکے، اور اس میں آپ کو خطرہ کم سے کم. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو اسیس کرنا پڑے گا کون سی جگہ بہتر ہے. دوسری جو میں نے بات کی نا کہ اگر تو آپ انڈیا کے اندر ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، یا وہ اسٹیٹس جہاں پہ مسلمان بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو وہاں بہرحال کسی حد تک جو ہے سیف ہے ایمان، اس لحاظ سے کہ چلو وہاں پہ جو ہے سوسائٹی کا پریشر اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن اوور آل جو ہے ذری بات ہے وہاں پہ کرنا مشکل ہے. اب وہاں سے اگر وہ جاتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹری کے اندر، تو وہاں پہ زیادہ خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے بھی جائیں گے. تو یعنی یہ تو مطلب کیس ٹو کیس پہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. ہم ایک جنرک اس پہ تو اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، لیکن اصول میں نے آپ کو بتا دیا. اصول یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچائیں، اور اس کے لیے یہ جو ہے ممکن نہیں ہے. اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ اپنا بچا بھی لیں تو بچوں کو نہیں بچا سکتے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ کیا اسٹیک پر آپ نے لگایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسٹرگل ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں آ رہا ہے. وہ تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کریں گے، آپ نہ کریں، لیکن یہ کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے. تو اس لیے ان دو وجوہات کی بنا پر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے استخارہ بھی کریں، اس کے لیے پلاننگ بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکل جائے گا. تو یہ اصل بات ہے. جذباتی فیصلے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، گھر والوں کو آن بورڈ لیں اور تربیت کریں گھر والوں کی، تاکہ یہ بات بہتر طریقے سے آپ کر سکیں.
جزاک اللہ مدثر بھائی. شہزاد عالم کا یہ جو تیسرا سوال ہے وہ میں کہوں گا کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہم غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں تو اگر کوئی نیا مسلم مطلب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے تو انہوں نے کچھ آپ جیسے قرآن میں کچھ منسوخ آیات ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر ذرا اگر ڈیٹیل میں روشنی ڈال دیں. تو ان کا کہنا یہ کہ جو قرآن کے جو منسوخ آیات ہیں پہلے ہم مطلب ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو جو ہے مطلب شراب نوشی ڈرنکنگ یا دوسری چیزوں سے نہ روکیں, لیکن پھر بعد میں جو مطلب جو بعد میں ریپلیس ہوئی تھی جو مطلب آیتیں منسوخ ہو گئے پھر بعد میں بالکل ایک مکمل حکم آ گیا, تو کیا اس طرح سے جو ہے وہ دعوت کے کو مطلب دعوت کی یہ اپروچ اپنائی جا سکتی ہے؟ اگر میں دوسروں کے لیے انگلش میں بھی بولوں تاکہ اگر کوئی پورا انہیں سوال سمجھ میں آ جائے. For dawah purpose, is it permissible to ask newly converted Muslim to follow mansukh ayah initially and later on follow the replacement ayah? For newly converted, it is hard to follow all the rules immediately. For example, ayah related to drinking alcohol, wine. Is it possible to stop drinking alcohol, wine only when they go for worship based on ayat mansukha and later on adopt the replacement ayah means completely stop the drinking alcohol or wine? دیکھیں وہ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے نا اس میں ٹرانزیشن کیونکہ حکمت کا تقاضا ضرور ہے. ایک شخص جو ہے بالکل ہی ابھی وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن کلمہ شہادت پڑھنے کو تیار ہے تو اس کو کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ پھر اس کو آپ کوشش کرتے رہیں. لیکن یہ آپ باقاعدہ دعوت نہ دیں اس کی, مطلب وہ ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی کہ جی آپ ٹھیک ہے ابھی شراب پی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, مطلب وہ اب آیت منسوخ ہوگی, اب وہ شراب کسی صورت بھی اب جائز نہیں ہے. تو آپ کو بتانا تو یہی ہے. ہاں یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ شرابی ہے, اس کو شراب کی لت پڑی ہوئی ہے لیکن اسلام کی طرف وہ مائل ہو گیا ہے, تو اس لیے آپ پہلے ویٹ کرتے رہیں گے جی پہلے وہ شراب کو چھوڑے تبھی آئے. تو اس میں ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کہیں ٹھیک ہے آپ کلمہ شہادت پڑھیں. وہ کہتا ہے جی میں شراب مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے, تو آپ اسے یہ کہیں ٹھیک ہے چھوٹ جائے گی انشاءاللہ آپ آئیں. تو اس طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہ کریں, اسے کہیں نہیں نہیں آپ ایسا کریں کہ ابھی آپ نماز کی حالت میں نہ آئیں تو یہ جائز ہوگا. جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہی ہوگا یہ. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی حکمت کے ساتھ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چلو آہستہ آہستہ جو ہے تبدیلی لے کر آؤ. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے ہمیں ٹھیک ہے قرآن سے جو سیکھی ہے ہم نے اس کو اپلائی ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز منسوخ ہو گئی ہے وہ منسوخ ہے, اسے ہم کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائز ہے. تو جب تک کہ جناب اس کے اندر ٹرانزیشن واقع نہیں ہوتی وہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے اور وہ اس کی جو حکمت ہے اس سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. جی ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ عثمان شاہ نے بھیجا ہے. یتیم کی تعریف میں وہ بچے بھی آ سکتے ہیں جو لاوارث ہوں, جس کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو, مطلب زنا سے پیدا ہوا ہو اور کسی نے اسے چھوڑ کر کوئی ادارہ اس کو پال لے, کہ یہ بچے بھی یتیم کے حکم میں آتے ہیں؟ اب یہ تو خیر اسلام کے اندر جو ولد الزنا ہے اس کو اس طرح نہیں کہ بالکل چھوت قرار دے دیا گیا ہے, تو اس کی پھر ظاہری بات ہے ذمہ داری تو کسی نے دینی ہوگی, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. باقی یہ ہے کہ یتیم ظاہری بات ہے اس کا, اب اس کو ہم اس یتیم کی کیٹیگری میں لائیں گے یا نہیں تو یہ تو ایک غلط بات ہے, کیونکہ اسلام تو اس کو اکنالج نہیں کیا اس کے باپ کو, ٹھیک ہے, اسلام نے ٹھیک ہے ماں کے ذریعے سے آیا تو اس لیے وہ ماں ہی اس کے اوپر جو ہے اس کا وہ ہے جو بھی تعلق ہے, باپ کا تعلق اسٹیبلش نہیں ہوا نا, وہ تو اسلام نے اسے قبول نہیں کیا. تو باقی اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اسپیسیفک کویشچن ہے, اس کو کبھی دیکھا نہیں, غور نہیں کیا اس کے اوپر کہ آیا وہ ان کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا, آیا وہ یتیم کی کیٹیگری ہے یا وہ کون سی کیٹیگری ہے. بہرحال یہ تو ہے کہ وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کو دیکھیں, اور ان کا جو بھی ذمہ داری پوری کریں, ان کا قصور تو نہیں ہے, کسی کے قصور کی سزا تو دوسرے کو نہیں ملنی چاہیے. تو بہرحال یہ ہے ابھی تک تو میں کہہ سکتا ہوں, باقی انشاءاللہ اس پہ مزید کچھ تحقیق کر کے بات ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. اگلا سوال جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جنید نے ہمیں بھیجا ہے.
ان کا سوال ہے کہ منافقین سے خطاب میں اللہ پاک قسم لے کر فرما رہے ہیں کہ نبی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے معاملات میں یہ حاکم تسلیم کر لیں. تو یہ قاعدہ آج کے ہر شخص جو حدود اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرواتا تو اس پر لاگو ہوگا، یا اس سے خاص واقعے کے زمن میں ہی جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گردن اتار دی لیا جائے گا؟ دیکھیں اسلام کا اصول یہی ہے، واقعات جو ہے پیش کیے جاتے ہیں وہ ریفرنس کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو اس پہ کنکلوژن ہوتا ہے وہ تو ابدی ہوتا ہے. اسلام میں تو بے شک جتنے بھی آپ دیکھیں نا، جو بھی بات ہوتی ہے کسی خاص کانٹیکسٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ کنکلوژن ڈرا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ واقعہ افق ہے. اب واقعہ افق جو جس میں عائشہ صدیقہ تنہا پہ زنا کی تہمت لگائی گئی، معاذ اللہ، اس پہ جب ان کی برات آئی تو اس سے پھر حد قذف کی امپورٹنس واضح ہوئی. اسی دوران حد قذف جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. تو اب یہ تو نہیں کہ وہ اسی واقعے کے ساتھ لنکڈ ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی معاملہ ہے کہ جو اب حکم ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ یہی ہے کہ جو بھی نہیں تسلیم کرتا اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم کے طے کیے فیصلے کو، اس کے لیے یہی معاملہ ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور ساتھ ہی بتایا کہ جس کے دل میں ہلکی سا بھی کوئی وہ تنگی نہ ہو، تنگی بھی ہوگی تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ بات اب ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش ہوگی، اور تمام مفسرین اس پہ متفق ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس دور کے لیے تھا. جزاک اللہ مدثر بھائی. جو جنید کا ہی جو ہمارا نیکسٹ سوال ہے وہ ہے، جہاد و قتال والے حصے میں آپ نے کہا کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور جہاد کا حکم بھی سامنے سے سورہ نساء میں ہے، تو اس کا امیڈیٹ ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جہاد کی کنڈیشن کو ریویو کیا جائے گا آج کے حالات کے مطابق، تو پھر اس تاخیر سے جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری امت پہ آئے گی کہ نہیں؟ جی، امت تو یہ وبال ہے. یہ سارے اگر پس رہے ہیں مسلمان، اس میں جو بھی دوہیاں دے رہے ہیں وہ بیچارے ہمارے آس پاس کے علاقوں میں، تو وہ ہمارے پہ وبال ہے. لیکن اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں. پہلے یہ کوئی ریاست ہوگی، کوئی حکومت قائم ہوگی تو پھر ہی کچھ ہم کر سکتے ہیں نا. ورنہ یہ جو طریقہ ہے کہ یہاں سے چند لوگ جو ہے مجاہدین جا کے وہاں پہ لاؤنچ ہو جائیں، تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، تو وہ نقصان اس سے زیادہ ہوگا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ ریاست قائم کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس کے اندر یہ چیزیں جس کے اندر اللہ کے احکامات نافذ ہوں. پھر وہ ریاست پھر آگے جو ہے اس قابل ہوگی کہ وہ ان مظلوموں کی داد رسی کر سکے. ورنہ تو یہ ہے کہ ہم اگر جذباتی ہو کے اگر نکل بھی جاتے ہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ کام بڑے حکومتوں کرنے کا کام، یہ حکومتوں کی جنگ ہے. اس میں ہم جو ہے چند لوگ کھڑے ہو کے اگر چلے بھی جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کشمیر میں دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں یہاں سے گئے، جامع شہادت نوش کیا، اللہ کرے ان کو اجر ملے اس پہ کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی. اس طریقے سے یہاں سے کتنے لوگ جو ہے افغانستان چلے گئے. لیکن ظاہری بات ہے کہ صرف اس طریقے سے نہیں کام ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے ہمیں انالیسس کرنا ہوگا کہ آیا یہ فیزیبل ہے کہ نہیں. فیزیبل نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پہ وہ کام کیا جائے جو فیزیبل ہے. تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے ملکوں میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اور پھر وہ جو حکومت ہوگی جو ہم اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ اس کے پاس ریاستی وسائل ہوں گے اور وہ پھر ان مظلوموں کی داد رسی کر سکتی ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. ہمارا اگلا سوال جو ہے ہمارے ممبر محمد کامران لطیف عباسی کے پاس سے موصول ہوا ہے. اس میں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلامی ملک میں کوئی جماعت اسلامی یا اسلامی جماعت انقلاب لے آئے تو جو قیادت ہوگی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ حکومت کا نظام چلائے، لیکن بعد میں نئی قیادت کو منتخب کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ اگر الیکشن کا نظام لایا جائے تو اس میں عموماً مال و دولت کی بنیاد پر ہی کامیابی ملتی ہے، اور اگر اکثریت کی رائے کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اکثریت عموماً دین کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں انقلاب دیر پا ثابت ہو پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ وہ نظام پھر کیسا ہوگا. ہمیں بہرحال ایسا نظام لے کے آنا ہے جو انشور کرے کہ وہ جو ہے نا انتود الامانات الی اہل، کہ جو ایمانتے ہیں نا اس حوالے سے وہ ان کے اہل کے پاس جائیں. اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ہے کئی ایسے راستے موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم انشور کر سکتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، جیسے یعنی ذری بات ہے جو ویسٹرن اس وقت اسٹائل آف ڈیموکریسی اس کو ایز ایز لائیں گے تو وہ تو پھر وہی ہوگا جو یہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن اس سے بہتر طریقے بھی ہیں، اور اس پہ ویسٹ کے اندر بھی ماڈلز موجود ہیں.
جیسے ویٹڈ ووٹنگ کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے ووٹ دینے والا جو ہے اس کا بھی کوئی ویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر بندے کا ایک ووٹ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ انہی کو ذمہ داری دی جائے جو کہ خاص اہلیت رکھتے ہیں کہ وہی پھر ووٹ دے، ہر کسی کو جو ہے اجازت نہ ہو کہ وہ ووٹ دے. تو یہ بات درست ہے کہ جو جمہوریت و طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یہ تو ایک فلا ہے، اس کو ہمیں اوورکم کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. اس میں تو کئی طریقے ہیں، جیسے ایک طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایسا اسٹرکٹ ہو کہ جو لوگ آ رہے ہیں اوپر نامینیشنز ہو رہی ہیں جن کی، وہ ادھر ہی اسکرین آؤٹ ہو جائے، ادھر ہی وہ صحیح لوگ جو ہیں ہمارے پاس آئیں. پھر اس کے بعد لوگ جو ووٹ دے رہے ہیں ان کی بھی کوئی میچورٹی لیول طے کر دیا جائے، ان کی بھی کچھ کوالیفکیشن طے کر دی جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انشور کرنی ہوں گی تاکہ جو بھی بہترین بندہ ہے سوسائٹی کا وہ حکومت میں آئے. ٹھیک ہے، اس کو یہ آبجیکٹو ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے پھر بہت سے ماڈلز ہیں جن کو پھر اسٹڈی کرنا پڑے گا. اس والے سے کافی جو ہے اب ووٹنگ کا جو تصور ہے اس میں بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، جیسے فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم، یہ جو ہم جس کو مانتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، بالکل انفیشینٹ ماڈل ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے ماڈلز ہیں جس کے اندر جو ہے آپ انشور کرتے ہیں کہ باقی جس کو جو میجورٹی جو ہے وہ سرا رہی ہے، جس کے حق میں زیادہ کے لوگوں کے ووٹ ہیں وہی آئے. ابھی تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ میجورٹی کدھر ووٹ دیتی ہے، فرسٹ پاس دا پوسٹ میں تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 3-4 اگر کینڈیڈیٹس ہیں تو ایک اگر 35% بھی ووٹ لے لے گا تو وہ آ جائے گا، جیت جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی باقی 65 جو ہیں اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو فلاز ہیں، ووٹنگ سسٹم میں بھی فلاز ہیں، ان کو بھی کریکٹ کرنا ہوگا، اسکریننگ کرنی ہوگی. جو رجسٹریشن جو ہیں جماعتیں جہاں ہو رہی ہیں وہاں الیکشن کمیشن وہاں سے آپ کو اسکریننگ کرنی ہوگی، جو ووٹ دینے والے وہاں سے اسکریننگ کرنی ہوگی. تو یو ہیو ٹو انشور مینی تھنگس. تو وہ سب اگر ہم انشور کریں گے تو پھر ہی اہل لوگوں کے پاس میں قیادت جائے گی. بہرحال یہ آپ کو کرنا لازمی ہے، جیسے میں نے بتا دیا. اس کا تو حق ہے، ٹھیک ہے، جس نے انقلاب برپا کر دیا وہ جماعت ہے، اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، ایک جنریشن تک وہ کر لے. لیکن یہ ہے کہ اگلی جنریشن میں اس کا جو اگلی جنریشن ان کے بچے آگے آئیں گے، ان کی اولادیں آگے آئیں گی، ان کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس دوران ان کو ٹرانزیشن کرنی ہے اور جلدی سے جلدی جو ہے سوسائٹی کو یہ حق دینا ہے تاکہ وہ بہترین لوگوں کو اپنے میں سے جو ہے وہ الیکٹ کر سکیں. تو یہ اس کا بھی یہی جواب دیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہمارے سیشنز ہوتے رہتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. انشاءاللہ ابھی ہم سیشن پلان کریں گے پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم کے اوپر، تو اس سے مزید واضح ہو جائے گی. دوسرا ایک جنید کا ایک ایڈیشنل سوال تھا جو میں پیچھے مس کر گیا تھا آرڈر کی وجہ سے. انہوں نے اسی سوال کو کنٹینیو کرتے اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کرنا چاہی تھی کہ جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اس تاخیر سے جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری امت پہ آئے گی یا نہیں. اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ پاک رسول وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے قتال کریں، ان سے اگر کوئی نہیں نکل رہا آپ کے ساتھ، تو یہاں کیسے تعویل کی جائے گی کہ ہم انتظار کریں، مطلب سلطہ کا جو اس کا مطلب ہے کہ اسباب یا طاقت وغیرہ کا. پر وہ ایک ظاہری بات ہے کہ رسول کے ساتھ خاص کو معاملہ، ٹھیک ہے، کہ آپ نکلیں کریں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ. تو یہ کنفرمیشن تو ظاہری بات ہے ہمیں نہیں ہے. ہمیں جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ سورہ انفال کے اندر کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے 1:2 کم سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مِنْكُمْ 20 صابرون یغلبوا 200. پہلے جو تھا 20 تھے وہ 200 پہ غالب آ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، وہ جانتا ہے تمہارے اندر جو ہے وہ کمزوری آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے. تو وَيَكُن مِنْكُمْ 100 یغلبوا 200، تو اب 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ 1:2 کم سے کم ہونا چاہیے. رہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ شان اور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکلیے آپ، بس ہم آپ کے ساتھ. تو یہ ہم اس کو اس طریقے سے ہمیں انٹرپریٹ کرنا ہوگا. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب ہم اپنے لائیو کویشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ارسلان اللہ خان جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. ارسلان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ارسلان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا مدثر بھائی، بہت اچھا سیشن چل رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میرے 2 سوال ہیں اس میں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک ہم نے سیشن اپنا جنرل کیا تھا مختلف ٹاپکس کے اوپر، تو اس میں
ایک پروفیسر خاتون آئی تھیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ آیت ہے سورہ نساء کی کہ الرجال قوامون علی النساء، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے آگے کنڈیشن ہے کہ جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورت کو کما کے دے گا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی گھر میں یہ کیفیت ہے کہ مرد جو ہے وہ کما رہا ہے اور عورت جو ہے وہ گھر کے کام کاج سنبھال رہی ہے، تو وہاں پر تو عورت جو ہے وہ اس کا مطلب مرد جو ہے وہ عورت کا حاکم کہلانے کے بالکل حقدار ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ یہ اس کنڈیشن سے وابستہ ہے یہ آیت، تو اس لیے اگر کہیں ایسی کیفیت ہے کہ مرد جو ہے وہ بے روزگار ہے یا نہیں کما پا رہا اور اس کی بیوی کما رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ جو کنڈیشن ہے وہ عورت کی طرف موو کر جائے گی اور عورت جو ہے وہ حاکم بن جائے گی. تو یہ انہوں نے خیالات پیش کیے تھے اس آیت کے ضمن کے اندر. تو ایک تو یہ سوال کلیئر کر دیجیے گا، اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے، یا تو آپ جیسے بہتر سمجھیں کہ اس کا جواب دیں گے اس کے بعد کروں یا ابھی کر لوں دوسرا سوال؟ ٹھیک ہے، وہ سمپل ہے. جو میں نے کہا تھا نا کہ دیکھیں ہم نے جو یہاں پہ بات، ٹھیک ہے، وجہ فضیلت جو ہے وہ دو ہیں، ٹھیک ہے. تو جو آپ نے بات کی، دیکھیں نا کہ اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ بعد میں خواتین جو ہیں اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ کلیم کر لیں گی ہمارا پھر جو ہم اب قوامون ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دو فضیلتیں یہاں بتائیں. ایک یہ کہ ایک تو اللہ نے خود ہی طے کر دیا نا فضیلت، اللہ ہمارے ہیں کہ وہ میں نے فضیلت طے کر دی ہے کہ مردوں کو دے دی ہے فضیلت، بس ختم. دوسری یہ بات ہے کہ جو کہ مردوں کی ذمہ داری رہے گی. تو اگر یہ ایک کنڈیشن نہیں بھی پوری ہوتی تو دوسری کنڈیشن تو بہرحال بائی ڈیفالٹ رہے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے وہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ فضیلت دے دی ہے، وہ مردوں کے پاس رہے گی، اور اسی حساب سے پھر ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اسی حساب سے ان کا سرکل آف ایکشن ہے، اور اسی حساب سے ان کا حساب کتاب بھی ہو. ٹھیک ہے. تو عورتیں جو ہیں ان کا اپنا سرکل ہے، اسی میں وہ رہیں گی. ہاں اگر وہ یہ کام کرتی ہیں، نان نفی کی ذمہ داری بھی ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس مشقت کی وجہ سے. لیکن یہ کہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں، اور اس بنا پر ان کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے. یہ ایک بات تو یہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال کرنا چاہوں گا مدثر بھائی، جزاک اللہ، بہت بالکل تسلی و تشفی ہو گئی. دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل اس آیت کو جو ہے وہ بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں خاص کر یہ قادیانی بھی اس آیت کو، جو اس میں سورہ نساء میں شرک کے حوالے سے ذکر آیا نا کہ شرک کے حوالے سے کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا. تو بعض قادیانی اور اس قسم کے سیکولر ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ خود قادیانی جو ہے وہ اس کے دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے باوجود اور عقائد کی خرابی کے باوجود، کیونکہ بہرحال وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، تو وہ بھی اس ضمن کے اندر وہ آ جاتے ہیں کہ وہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور وہ کیونکہ گناہ سب سے بڑا تو شرک ہی ہے اور وہ شرک بہرحال نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈال دیجیے. وہ تو کفر تو لگا ہے نا اس سے. شرک تو وہ ان کے لیے ہے کہ جو چلو اسلام کے اندر تھے پھر آگے شرک کر دی. لیکن کفر تو اس سے الگ چیز ہے. کوئی بھی ایک بات قرآن کی تو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہودی بھی تو، ان کی بھی، یہودیوں کے کافی بڑا گروہ جو ہے وہ شرک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو تھے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، لیکن وہ کافر ہے. سب سے بڑی چیز وہ کفر ہے نا، انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو مشرک بھی ایک طرح سے کافر ہی ہوتا ہے. اس کا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ایک طرح سے انکار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو کفر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. لیکن جو بندہ ہے ہی کافر، جو واضح طور پہ قرآن کی آیت کو نہیں مان رہا، جیسے قادیانی ہے، بات قرآن کی واضح آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آخری نبی آخری رسول ہے، تو اس کو وہ نہیں مان رہا جو بندہ، اور اس کی آپ دوسرے کسی نبی کو وہ مانتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی کافر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو تو یہ شرک ہے یا نہیں ہو رہا، it doesn't really matter. ٹھیک ہے. قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب جو میں ابسن سے گزارش کروں گا کہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے، اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم مدثر بھائی اور سب اپنے. ہاں، آج کا سوال ذرا ڈفرینٹ ہے. آج کا سوال ذرا میرا اس جو ہم کورس کر رہے ہیں اس سے تھوڑا لنک ہے، جس کے میں نے ABC پوائنٹ ہیں، آپ اگر پلیز کلیئر کر دیں. پہلا تو یہ ہمارے لیے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے کہ ہر ایک کو ایسی قسمت میں نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ پاس کرے ہم سب کو. دوسرا یہ ہے کہ
یہ جو 12 ہفتوں کا پہلا اس سے پہلے یہ ہے بھی یہ ہے کہ ہر ایک کا علم کا لیول ڈفرینٹ ہے. مطلب کسی کا ماشاءاللہ کافی اچھا ہے, کسی کا ایوریج ہے, اور ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ہر ایک کہیں نہ کہیں سے علم حاصل کرتا ہے قرآن اور حدیث کو. تو اس کے اسٹینڈرڈ جو ہے نا آپ کیسے سیٹ کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ 12 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ آپ کا کیا پلان ہے, اور جب یہ کورس ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں پاس کرے پہلے تو یہ بات ہے. اور تیسرا اس کا جو BC جو کوشچن یہ ہے کہ آپ سے کوئی ایسا رابطہ رہے گا سوال جواب کا کورس کے علاوہ, یا کوئی ایسا دوسرا کورس آپ کا ارادہ ہے کرانے کا, مطلب اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی انشاءاللہ اس میں دیکھیں ہمارا جو ہے ابھی ہمارا سورہ مائدہ تک ہم نے کرنا ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے, قرآن کا تو ہمارا چلتا رہے گا, یہ پتہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے, اور پھر ہم اس کو سیکنڈ پارٹ شروع کر دیں گے, پھر تھرڈ پارٹ شروع کر دیں گے. مقصد تو یہ ہے کہ پورے قرآن کو ہم نے اس سے مطلب سمجھنا ہے. تو ابھی تو ہم نے اس لیے یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے پہلے یہ سورہ مائدہ تک ہم کر لیں, پہلا گروپ بنتا ہے یہ سورتوں کا, پھر اگلے دوسرے گروپ کو ہم کمپلیٹ کریں گے, پھر تیسرے گروپ کو اس طریقے سے. تو پورا قرآن انشاءاللہ ہمارا قرآن کا تو چلتا رہے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سے سیکشنز ہیں جو چل رہے ہیں ابھی, مطلب جو تفہیم الدین آپ لوگوں نے جو آپ نے تو نہیں اٹینڈ کیا تھا, لیکن یہاں پہ کافی لوگ وہ ہیں جو انہوں نے تفہیم الدین آن لائن کورس اٹینڈ کیا, ماشاءاللہ بہت اچھا وہ رہا. وہ دوبارہ سے بھی ہم اس کو لانچ کرنے لگے ہیں, تو وہ بھی آپ کے پاس موقع ہوگا, اس کو بھی آپ انرول کریں. پھر اس کے علاوہ جو لوگ تفہیم الدین کورس پاس آؤٹ کر چکے ہیں اور اس کورس بھی انرولڈ ہیں اور دیگر کورسز میں چل رہے ہیں, تو ان کے لیے ابھی لیڈرشپ بوٹ کیمپ چل رہا ہے, جس میں جیسا آپ نے کہا نا کہ ہر بندے کی پیس ڈفرینٹ ہے, اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے, اس پہ پھر ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو ایک ٹینشن ملے اور وہ اپنے پیس کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو بہتر کرے اور پھر آگے ایکٹیوسٹ بنے. تو یعنی اس طرح کے اب بہت سے کورسز اب انشاءاللہ آنے والے ہیں آگے. اس سال ہمارا بڑا جو ہے نا ایمبیشیس ہمارے پلانز ہے, بس دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہماری مدد کرے. تو ہم نے انشاءاللہ بہت سے کورسز یہاں پہ لانچ کرنے ہیں, اور آپ کو مواقع ملتے رہیں گے. عربک کا بھی کورس انشاءاللہ چل رہا ہے, ایک تو آلریڈی چل رہا ہے کورس, وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے, اس کو دوبارہ ہم ری لانچ کریں گے. پھر تجوید کا کورس ہے, یعنی پورا یعنی الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو مواقع ملیں گے سیکھنے کے اس پلیٹ فارم سے. تو باقی میں اویلیبل ہوں, میں تو جب بھی آپ جو ہے واٹس ایپ نمبر آپ سب کے پاس ہے, کوئی کویشچن پوچھنا چاہے وہ کبھی بھی مجھے پوچھ سکتا ہے. اور میں بزی ضرور ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ جو بھی کویشچن پوچھا جائے اس کا میں جواب دوں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہوتا رہے گا. باقی یہ کویشچن آنسر سیشنز ہیں, یہ اوپن کویشچن آنسر سیشنز ہیں آپ کے لیے, اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کویشچنز آپ کے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے, بڑھاتے رہیں گے, اور تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے گروم ہوتے رہیں. اور اصل تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو تیار کرنا ہے. آپ یہاں پہ جب میں جہاں بیٹھا اور ڈلیور کر رہا ہوں, مجھے تو خوشی ہوگی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ڈلیور کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو وہیں تک لے کے جانا ہے, اور کہ اس سے بھی آگے لے کے جانا ہے. مزہ تو تب آئے گا جب آپ ہم سے بھی آگے جا کے جو ہے ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ سے کر سکتے ہیں, آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے, آپ سب لوگوں میں ماشاءاللہ. تو یہ بات ہے. جزاک اللہ مدثر بھائی. اور میرے خیال سے انشاءاللہ جو بھی لوگ اس میں پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں وہ ضرور پاس ہوں گے. اور جو جہاں تک آپ نے فیڈ بیک کی بات کی, تو جو جن لوگوں کا اسائنمنٹس ریویو کیے جائیں گے اور ان کو فیڈ بیک ضرور دیا جائے گا کہ جو ہمیں لگے گا کہ کہاں امپروومنٹ ہو سکتی ہے. مدثر بھائی اور ایک ٹیم ہوگی ہماری جو ان تمام اسائنمنٹس کو ریویو کر کے آپ کو اسکورنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو فیڈ بیک بھی ملے گا ان اسائنمنٹس پر. بھائی کوشش تو ساری بات آپ لوگ اٹمپٹ کر رہے تھے, فیڈ بیک مل ہی جاتا. جنید, اب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مدثر بھائی, میرا پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ کے اندر حکمران کے انتخاب میں ہر شخص کا شامل ہونا یہ عین فطرت کے مطابق ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہر شخص کا جو ہے نا وہ کیلیبر ڈفرینٹ ہے, سوچنے کی صلاحیت, علمی لیول یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی کے اندر ہم نے ایک یونیورسٹی کا ہیڈ جو ہے اس کو چوز کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹ لیول سے ووٹنگ کروا کے اوپر لے کے جائیں گے, یا ہم اس طرح کرنے کہ ہر ڈپارٹمنٹ یا ڈین جو ہے ڈپارٹمنٹ کا اس کو ہم یہ ذمہ داری دیتے ہیں, اور باقی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دین کے اوپر اعتماد کریں اور
ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں اوپر اپنا حکمران کو, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے اندر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, کچھ جو ہے وہ مطلب کہ اچھے ہوں گے, نیک ہوں گے, کچھ میں جو ہے وہ بھی مسائل ہوں گے کہ ان کی تربیت اچھی طرح نہیں ہوئی ہوگی, انہوں نے اپنی کردار سازی نہیں کی ہوگی. تو اسی طرح اس کو ہم اگر اسکیل اپ کر لیں اسٹیٹ لیول پہ تو چھوٹے مطلب ہر شخص کی رائے لینا کیا یہ آج کی ماڈرن اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے, اور اس کا کوئی متبادل جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. چاہے یہ کہ ہم وہ جو دوسرا جو طریقہ ہے جو مطلب جو ڈفرینٹ تنظیمیں کرتی ہیں ان کے علاوہ مطلب اس کو چھوڑ دیں, لیکن ہم جمہوریت کے اندر بھی تو ہر شخص کو اسکپ کر کے کچھ چند لوگوں کو نہیں کر سکتے. مطلب ماڈرن اسٹیٹ کے اندر کچھ شعبوں کے لوگوں کو ہم آگے لے آئیں یا ان پہ اعتماد کر لیں, کیونکہ قبائل جو ہے وہ ان کے لیے تو تھوڑا مشکل ہے کہ اب قبائلی نظام والا نظم جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو سکے. اور میرے کچھ سوال اور بھی ہوں گے, اگر کائنڈلی آپ موقع دیں گے اس کے جواب کے بعد. تو ٹھیک ہے, ضرور. نہیں, بہت اچھا آپ نے کوشچن آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ واقعی ہمیں یہ انشور کرنا ہے. یہ جو سسٹم ہے نا کہ جس میں ہر کسی کو بس موقع دے دیا جائے, تو یہ تو ایک فلاڈ سسٹم ہے. مطلب یہ کوئی مناسب سسٹم نہیں ہے. اب اس کو کیسے آپ اس سے آلٹرنیٹ لا سکتے ہیں, یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت زیادہ جس کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے. جیسا آپ نے کہا کہ آپشنز ہیں اویلیبل, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اسکریننگ کرنی پڑے گی. جیسے کہ جو ووٹ دینے والے کون لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی کرائٹیریا طے ہو نا, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک خاص کوالیفیکیشن ہے, کسی کی ایک خاص قسم کا اس کا اسٹیٹس ہے, اس کو موقع دیا جائے کہ ٹھیک ہے وہ پھر جو ہے وہ انشور کرے کہ وہ رائے دے. یعنی اب تنظیم کی سطح پر یا جماعتی سطح پر تو یہ ممکن ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اراکین جو ہیں جو ہمارے جماعت کے اندر سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں جو فکر کو سمجھتے ہیں, اور وہ جو ہماری شورا ہے یا جو بھی ہے وہ طے کرتی ہے کہ یہ رکن بننے کے لیے ایلیجیبل ہے, وہ اس کی فکر دیکھے گی, اس کی قربانی دیکھے گی وغیرہ وغیرہ. تو اب انہی کو رائٹ ہے کہ وہ پھر آگے قیادت کو چوز کریں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے جماعتی سطح پر تو ممکن ہے, لیکن اب ریاستی سطح پر کیسے لے کے جائے اس کو, یہ ایک چیلنج ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو کیسے جو ہے اس کے اندر سے وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں کہ جو اہل ہیں اس والے سے رائے دینے کے والے سے. لیکن کرنا پڑے گا ہمیں, یعنی یہ چیلنج ہے ہمارے لیے, لیکن ول جہاں پہ ہوگی تو وے نکل آئے گا. تو یہ بات درست ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس کا پھر ایک طریقہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ الیکشن کمیشن کے تحت ہو سکتا ہے کہ وہ جماعتیں جو آ رہی ہیں ان کو وہیں اسکرین کر لیا جائے, یا جو بھی نامینیز ہیں نامینیشنز ہو رہی ہیں جو جن کو لایا جا رہا ہے, اس وہیں پہ ان کو اسکریننگ ہو جائے کہ نامینیشنز ہی صحیح کی جائیں, ٹھیک ہے. نامینیشنز میں ہی گڑبڑ نہ ہو, تو بعد میں ٹھیک ہے ووٹنگ میں تھوڑا مسئلہ ریلیکس بھی اب کر دیں, تو کم سے کم نامینیشن اگر صحیح ہوں گی تو پھر جو ہے وہ درست فیصلے ہو سکیں گے. جیسے امریکن ماڈل آپ دیکھیں نا, امریکن ماڈل میں اس طریقے سے وہ ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جناب آپ رائے عوام کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, بلکہ وہ دو بندے آتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ انٹرنل جو دو پارٹیز ہیں ان کی, ٹھیک ہے, وہاں سے پھر وہ دو بندے اوپر آتے ہیں, اور پھر دو پریزیڈنشیل جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, اور پھر ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی پہلے سے جو ہے اسکرین آؤٹ ہو چکے ہیں سارے جو اس کی نامینیشنز ہیں. تو اس طریقے سے بہرحال آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے ہوں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے فیصلہ ہو سکے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہر بندے کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ایکول رائٹ دے دینا کہ وہ ووٹ دے, تو یہ تو ان کے ہاں یہ ضرور ہے مسئلہ ویسٹ کے اندر, کیونکہ وہ تو آزادی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب برابر ہیں, سب جہاں سے جو ہے سب کو جو ہے ووٹ کا حق دیا جائے. وہ ایک ڈھکوسلا ہے, ان کو بھی پتہ ہے. وہاں پہ بھی یہ چیز ایسی نہیں ہے, میں نے بتایا نا جیسے کہ وہاں پہ دو بندے پیش کر دیے عوام کے سامنے, اب آپ ان کو ووٹ دے دیں, لیکن ووٹ عوام نے صرف دو میں سے ایک کو دینا ہے نا, باقی کے ذریعے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی ان کو پتا ہے کہ عوام کے ہاتھ میں اس طرح نہیں دے سکتے آپ, وہ ورنہ پھر تباہی ہوگی, کام خراب ہوگا. تو ہمیں بہرحال اس کو انشور کرنا ہوگا. اسلامک جو ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کے اندر یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے جناب معروفی طور پہ آپ آگے شفٹ کر لیں, اب ایک جماعت آ گئی, اسی کے بچے آگے جناب انہی کے بچے آگے جا کے وہ قابض ہو جائیں اس کے حکومت کے اوپر, یہ تو پھر ملوکیت, یہ درست نہیں. ہاں, اب آپ کو کوئی راستہ نکالنا ہوگا جس میں بہتر بندہ جو ہے وہ اوپر آئے, اور اس کے ساتھ پھر معاملہ آگے بڑھتا رہے. ایک ایسا روبسٹ سسٹم ہو جس میں بہتر لوگ ہی آتے رہیں, اور یہ معاملہ جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن بہتر لوگ کے ہاتھ میں رہے. لیکن اس کو انشور کرنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے. کچھ تحقیق جو ہے ہم نے کی ہے, وہ انشاءاللہ کسی سیشن میں ہم رکھ لیں گے اس پہ, اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ بہتر طریقے سے یہ معاملہ ہو. یہ جو ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی موجود ہے, اس کو ایز از نافذ کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ تو
نقصان ہوگا. اس کے اندر آپ کو تبدیلیاں کرنی ہوں گی, چینجز کرنی ہوں گی, اور بہتر نظام آپ کو لے کے آنا ہوگا. جی میں دوبارہ کوشچن پوچھ سکتا ہوں جی؟ ایک اور میں اگر جنید اجازت دیں تو میں جو ایک نیچے ان سے پہلے سوال لے لوں, پھر آپ واپس آ جائیے گا. جی جی بالکل بالکل بالکل. ساجد آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ساجد, آپ اپنا سوال, سجاد سوری, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پوچھنا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, تو ہول ورلڈ پہ جو ہے مسلم کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, مگر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ جو ہے نا شریعت اسلام کی مکمل طور پر نافذ ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے جی. ہم زوال پذیر ہو گئے. ہم نے گنوادی جو اسلاف سے میراث پائی تھی جی, گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سویا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا, اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال سے ہی پوچھے نا تو یہ کہتے ہیں نا, تم نے قرآن کو ترک کر دیا بس. خوار از محجوری قرآن شدی, شک پسند گردش دوران شدی. تم جو ہے وہ بس گردش دوران کو رو رہے ہو, قرآن چھوڑ دیا بس, تم ذل خوار ہو گئے. ایک مسلمان قوم جو ہوتی ہے, یاد رکھیں, ایک مسلمان قوم جو ہوتی ہے اگر اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرے گی تو ذلیل ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے, یہ اللہ کا وہ لا ہے جس کے زد میں ہم آئیں گے. جیسے لا آف گریویٹیشن ہے نا جی, آپ سیب کو پھینکیں گے نا تو وہ نیچے ہی جائے گا. تو یہ بھی لا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کے تحت جو ہے اگر مسلمان قوم اللہ کے احکامات کو توڑے گی, پس پوچھ ڈالے گی, ذلیل ہوگی. تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو وہ ریزن ہے. اب اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, شعور بیدار کرنا پڑے گا, تاکہ دوبارہ سے ہم اللہ کے احکامات کی پاسداری کی طرف آئیں. تو ہمیں پھر دوبارہ سے اللہ کی طرف سے نصرت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, وقار بھی ملے گا. تو یہ ہے اس کی جو پلین اینڈ سمپل. باقی زوال کے اسباب تو بہت سارے ہیں کہ ہم اپنے عروج سے زوال تک کیسے پہنچے. یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے, بہت سے ریزنز ہیں اس کے. لیکن سب سے بڑا ریزن جو ہوتا ہے, یاد رکھیں, کانسیپٹس کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جو اخلاقی بگاڑ آیا اور تباہی کی طرف چلے گئے, اس کو نا ایک آیت میں بیان کر دیا. مطلب سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ آل عمران میں بھی آیا. اللہ تعالیٰ ان کی پوری چاشنی سناتے ہیں کہ یہ سورہ اتنی بڑی قوم تھی, ٹھیک ہے, ان کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے, فضلتکم علی العالمین, ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی تمام جہان والوں کو. لیکن حالت کیا ہوگی کہ نبیوں کو نہیں چھوڑتے, نبیوں کو قتل کرتے تھے, ٹھیک ہے. اللہ کی آیات کو اپنے پاس سے جو ہے وہ تبدیل کر کے کہتے تھے اللہ کی طرف سے. اتنے سخت لوگ. تو کیوں ہوا یہ سارا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم, یہ سارا کیوں ہوا؟ یہ کہتے ہیں کالو لن تمسنا النار الا ایام معدودات. ایک کانسیپٹ نے ان کو اٹھا کے یہاں پر پہنچا دیا. وہ کیا تھا کہ جی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں الا یہ کہ گنتی کے چند دن بس. اس تصور میں کہ جی ہمیں آگ نے کوئی نہیں چھونا, جو مرضی ہم کریں, گنتی کے چند دن بس اللہ تڑکا لگائے گا, اس کے بعد نکال لے گا. اس کانسیپٹ نے اللہ فرماتے ہیں پوری قوم کو یہاں تک پہنچا دیا. تو آج ہمارے ہاں تو اس سے بھی بہتر آگے کی بات ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کنفرم جنتی ہیں, جنتی تو کنفرم, ہم تو جنت میں جانا ہے ہم نے. وہ تو پھر کہہ رہے تھے ہمیں تھوڑا بہت جنوں میں جا کے اللہ تعالیٰ نکال کے ڈال دے گا. اس امت میں تو کوئی جنوں میں جانے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ تو جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو انہی کانسیپٹ کی دیکھیں کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا کانسیپٹ لیکن اس نے ہلا کے رکھ دیا پوری اتنی بڑی قوم کو کہاں تک پہنچا دیا. تو نظریات کی امپورٹنس ہوتی ہے, نظریات کو دوبارہ سے کریکٹ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر قوم جو ہے وہ ری بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے. یہ کچھ مختصر میں بات کر سکتا ہوں, باقی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ مدثر بھائی. میں اب جنید سے گزارش کروں گا کہ اپنے سوال جاری رکھ سکتے ہیں. جی جی مدثر بھائی, میرا کوشچن یہ ہے کہ جمہوریت کے علاوہ جو ہے اس کی مطلب اسلامک جمہوریت کے علاوہ جو ہے ان آپشنس کو مطلب تھوڑا سا کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہمارے پڑوس میں کچھ مسلمین کو جو ہے وہ تقویت ملتی نظر آ رہی ہے,
اور انہوں نے اسباب جو مطلب روایتی جو ہم جس طرح بھی ہم کہتے ہیں کہ اسباب کو تھوڑا سا ہم کر لیں، ان کو فوکس کر لیں، جس طرح واجب کرنے کے لیے واجب جو ضروری ہیں ان کا بھی مطلب وہ اس طرح اس کانسیپٹ کے حساب سے، تو انہوں نے اس چیز کو شاید نہیں دیکھا اور انہوں نے اسباب کو تھوڑا سا پس سے پش رکھ کے جو ہے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور تھوڑی سی کامیابی ان کو ملی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی میٹ ہو رہے ہیں کہ مطلب ویسٹ کے صحافی جو ہیں ان کے پاس آئے ہیں اور اگر ان کی قید میں چلے گئے ہیں تو مسلمان ہو کے نکلے ہیں. اسی طرح ریسنٹلی جو ہے وہ ویسٹرن افریقہ کے اندر فرینچ جو ہے ابھی ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہیں، تو وہ اسلام قبول کیا ہوا تھا انہوں نے، اور جہاز سے اترتے ہی مطلب انہوں نے اظہار کیا اپنے مسلمان ہونے کا اپنے صدر کے سامنے. تو یہ چیز ہو گئی کہ وہ لوگ بھی جو ہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے کافی زیادہ اسٹڈی کرتا رہتا ہوں میں آرٹیکلس جو ہیں. رکمنی کیلیمشی ایک ہیں نیو یارک ٹائمز کی نا ایک جرنلسٹ ہیں، اور ان کا نا پہلے جو ہے یہ 2012-13 میں جو ہے ویسٹرن افریقہ کے اندر جو فرینچ کولیشن کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ایک ریزسٹنس چل رہی تھی، تو وہاں سہارا کے اندر جو فرینچ آکوپیشن ہے تو اس کے لیے لوکل ریزسٹنس جو ان کو وہ بیسیکلی کافی زیادہ انہوں نے ڈیپلی دیکھا ہوا ہے. تو ان کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو مسلمین جو رجسٹ کر رہے ہیں انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اپنے اندر جو ہے نا مطلب وہ جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ بنا اور وہ انہوں نے لا کے چھوڑے تو پیچھے جو ہے نا ان کو ریمیننٹس جو ہیں وہ انہوں نے جا کے دیکھے ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ، تو وہاں سے انہوں نے پڑھا اور حیران مطلب وہ خود حیرانی شو کرتے ہیں کہ وہ کتنا اچھے طریقے سے نظم چلائے ہوتا، انصاف، ایک ایک چیز ریکارڈ میں رکھتے تھے جو بھی پرچیز کرتے تھے اس طرح کی چیزیں. اور اس کے علاوہ چلو وہ تو مطلب اتنے ابھی وہ تنازع بھی نہیں ہے وہاں پہ، وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے علاقوں میں ان کو پسند کرتے ہیں، وہاں کے مسلمین ان لوگوں کو. ابھی ایک ایسی جماعت ہے جس کو مسلمانوں کی اکثریت نے ریجیکٹ کر دی ہے، جو کہ ادھر سیریا اور عراق والی سائڈ پہ نکلی ہے. لیکن یہی جرنلسٹ ہیں جو اسی طرح کے جو ہیں ان کے میں آرٹیکل کے لنکس بھی شاید آپ کو نہ ہو سکے تو میں شیئر کر دوں گا کافی ڈیٹیل میں، کہ ایک ایسی تنظیم جس کو مسلمانوں کی اکثریت نے ریجیکٹ کر دیا ان کی شدت پسندی کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں نے بھی، اور یہ خود یہی لوگ اس جرنلسٹ اقرار کر رہے ہیں کہ وہاں کے ان کے جو ڈاکومنٹس ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ملے ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنے مطلب اتنے سختی کے باوجود اور اتنے ریزسٹنس جو ان کے اوپر ہو رہی تھی اس کے باوجود جو انہوں نے جن علاقوں پہ کنٹرول کیا تھا وہاں پہ انہوں نے اتنا اچھا نظم چلایا کہ وہاں پہ ان کا جو صرف زرعی ٹیکس ہے وہ ان کے آئل کی جو پروڈکشن ہے اس سے زیادہ تھا. اور وہاں کے جو لوگ ہیں نیٹو جو بعد میں انٹرویوز دے رہے تھے بعد کے صحافیوں کو، کہہ رہے تھے کہ کم از کم پچھلی جو حکومتیں ہم پہ چل رہی تھیں ڈکٹیٹرز کی یا اس سے پہلے، ان سے جو ہے نا وہ نظم ان کا بہتر ہی تھا. چاہے جتنا ہاں یہ ہے کہ وہ مسلمین تیار نہیں تھے، وہ ان کو نمازوں پہ سختی کرتے ہوں یا جو بھی جن معاملات پہ سختی کرتے تھے تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، کیونکہ ابھی ہمارے خود سے ہی مطلب تربیت اتنی نہیں ہوئی. تو مطلب کہ ڈیموکریسی کے علاوہ جو ہے مطلب ہم یہ دوسرے والا جو میدان ہے وہ کیوں ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کی جو ہیں وہ تنظیمیں اس خلاف کو پر کرتی ہیں. ہم مسلمان جو ہے کولیکٹیولی جو ہے کیوں نہیں اس نظام کے علاوہ اپنی ایفرٹ جو ہے وہ دوسری طرف مطلب فوکس کرتے. یہ میرا کوشچن ہے. نہیں، آپ کی جو بات ہے درست ہے، جیسے طالبان نے جیسا نظام قائم کیا، لیکن یاد رکھیں کہ جہاں کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے نا، لائیو کانفلکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ نیچرل لیڈرشپ اوپر آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے میں نے آپ کو کیا کہا کہ جب ہم انقلاب برپا کریں گے تو پہلے تو ہمارا ہی حق ہے، جو جماعت لے کر آ رہی ہے وہی اس کو لیڈ کرے گی، کیونکہ وہ نیچرل لیڈرز ہیں. انہوں نے ایفرٹ لگائی ہے اور انہوں نے کھپایا اپنے آپ کو. عمر بن خطاب کا میں نے شاید آپ کو قول سنایا تھا کہ سب سے پہلے جو خلافت میں حق ہے نا وہ کس کا ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ کا. پھر اس کے بعد کس کا ہے جی؟ پھر اصحاب بدر کا ہے، پھر اصحاب احد کا ہے، پھر اس کے بعد جا کے آتا ہے وہ جو ہوتے اصحاب بیعت رضوان کا ہے. اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا نا اس کا کوئی حق نہیں ہے. عمر بن خطاب کا یہ قول ہے. اس سے آپ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کا حق ہے ہی نہیں، اس نے زور نہیں لگایا، اس نے تو ایفرٹ لگائی نہیں، وہ اس کا کیسے حق بن گیا؟ یہ جو لوگ ہیں نا جن کی آپ جہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہاں لائف کانفلکٹ چل رہا ہے، مسلسل کانفلکٹ چل رہا ہے، وہاں پہ لیڈرشپ کا کرائسس نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہاں جو ذری بات ریزسٹ کر رہا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، دے آر دی نیچرل لیڈرز. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ جو ریزسٹنس چل رہی ہے اس کے اندر جو اوپر آئے گا وہ لیڈر ہے. اس کے لیے وہاں مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے جب امن کے حالات آ جاتے ہیں، ادھر مسئلہ ہے. آپ نے وہاں بھی بتایا سیریا کے اندر بھی ٹھیک ہے، وہاں بھی کانفلکٹ چل رہا ہے، لائیو کانفلکٹ چل رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اگر لائیو کانفلکٹ چل رہا ہوتا نا، جیسا پاکستان کا علاقہ ہے یا ترکی میں ہے، یہاں پہ تو امن کی صورت ہے. تو اب یہاں پر جو ہے آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ وہ ماڈل اس کو اڈاپٹ کریں. ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہیں. افغانستان کی جس طرح کی سچویشن ہے وہاں پہ نیچرل لیڈرز آتے رہیں گے اور وہی لیڈر بنے گا جو حقدار ہے.
تو وہاں پہ یہ ہے کہ عمارت آ گئی، امیر آ گیا، اس کے تحت نیچے لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے، ابھی شروع میں جب آپ انتظام برپا کریں گے تو آپ امیر ہیں، جو بھی آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے تحت پھر آپ اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ چلائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قیادت ہے وہ مورالٹی اس کی بہت ہائی ہے، اس کا جو مورل لیول ہے وہ بہت ہائی ہے، وہ کرپٹ نہیں ہو سکتی. لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے کون سی محنت کی؟ اب مسئلہ اس کے بعد ہوتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آ گئی. اب وہاں پہ دیکھیں پھر وہ یاشیں شروع ہو گئی. حالانکہ اسلام کی جو اسپرٹ تھی وہ خلفاء راشدین نے ہمیں بتائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی رائے لی باقاعدہ، اہل حال برکت جو تھے ان سے رائے لی گئی اور اس کے مطابق پھر بات کو آگے بڑھایا گیا. اب یہ اہل حال برکت کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مطلب اسٹڈی کرنے والی چیز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. باقی اسٹڈی تو کرنا پڑے گا نا کہ شورا اور چیز ہوتی ہے، اہل حل ملاقات اور ہوتے ہیں، ان کو کیسے قائم کیا جاتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں. تو مختلف اس میں ہمیں انالیسس کرنا پڑے گا. ہم جس حالت میں ہے نا جو کہ ایک امن کی حالت ہے جہاں پہ لائیو کانفلکٹ اس طریقے سے نہیں چل رہا، وہاں پہ بہرحال جب سیکنڈ جنریشن میں آپ جائیں گے امن کی حالت ہوگی تو آپ کو بہرحال کوئی ایسا پروسیس لینا ہوگا جس سے جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کے ہاتھ میں جائیں. اس کے لیے وہاں سے ہم دلیل اس لیے نہیں پکڑ سکتے، وہاں لائیو کانفلکٹ چل رہا ہے. تو ہوپ فلی یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. ہاں ہمیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایکسپلور نہیں کرنا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آرٹیکلز ہیں اور وہ چیزیں آپ شیئر کریں، ہو سکتا ہے ان سے بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں جو وہ لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں. ہمیں تو اپنی نگاہوں کو کھلا رکھنا ہے، اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ اب ووٹنگ کے طریقہ کار جو ہے سر اس پہ میری ریسرچ ہے، کبھی سیشن ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ ووٹنگ کے صرف ووٹنگ کے طریقے سے آپ بہت ساری چیزیں انشور کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت ویسٹ کے اندر بہت ریسرچ ہوئی ہے اس کی، خاص طور پہ یورپ کے اندر، کہ وہاں بڑے کمپلیکیٹڈ طریقے ہیں ووٹنگ کے، لیکن وہ سب کے سب انشور کرتے ہیں کہ بہترین بندہ آپ کا اوپر ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، بڑے بڑے کمپلیکس جو ہے وہ فارمولاز ہیں. ہمارے ہاں وہی فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم چل رہا ہے جو کہ نہایت ناکارہ ہے، جس سے رزلٹس آنے والے ہیں ہی. تو یعنی کہنے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اور اسی نگاہ پہ ہمیں سوچنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہمارے ریسرچ کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بھی آئیں اور اپنی انپٹ شیئر کریں تاکہ ڈسکشنز ہوں اس کے اوپر، آپ بھی اپنی انپٹس لے کر آئیں، ہم بھی وہاں ڈسکس کریں تاکہ بہتر طریقے سے ہم جو ہے اس کا سولوشن تلاش کریں. انشاءاللہ یہ ریسرچ چلتے رہنا چاہیے. مدثر بھائی میں ایک سوال اس جگہ پہ کر سکتا ہوں؟ جی جی آخری جی سوال بالکل. ہوگا. جی جی وہ اس طرح کہ اسلامک ڈیموکریسی کے اندر حکمران کے احتساب کے ادارے کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے، جس طرح بھی آیائی طریقے ہیں، جس طرح خالد صاحب بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حکمران کے احتساب کا ایک ادارہ بنا دیا جائے گا جمہوریت کے اندر. تو وہ جو ہے نا وہ ملوکیت والا کانسیپٹ مطلب نہیں ڈیولپ ہو سکے گا، جو بھی حکمران ہوگا اس کو کچھ شہری لوگ بیٹھے ہوں گے جو اس کا احتساب کریں گے. تو اس طرح ہم جو جس طرح آپ نیچرل لیڈرشپ کی بات کریں کہ جہاں پہ ریزسٹنس ہو رہی ہے اور وہاں پہ نیچرل لیڈرشپ آئے گی، انہیں کا ہی حق ہوگا. تو ان کے ساتھ ہی جو ہے نا جس طرح یہاں پہ ایک امینڈمنٹ ہے کہ بندہ ایک ادارہ بنا لے قرآن کے حساب سے، اسی طرح ایک ادارہ وہ لوگ بھی اگر بنا لیں اور جب وہ نیچرل ریزسٹنس کر رہے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ دیکھیں کہ کون بندہ جو ہے مطلب 10 15 20 100 بندے جو ہیں وہ میکسیمم آؤٹ پٹ دے رہے ہیں اپنی لاکھوں کی تعداد میں سے، یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ایڈمیشن دیں اس کے اندر اور پھر جو ہے ان لوگوں کو حق دیں اور ان لوگوں کو ہی میں سے اگلی جو ہے نا وہ لیڈرشپ جو ہے وہ چوز کریں اور ملوکیت والے کانسیپٹ کو ختم کر دیں. تو یہ بھی تو ایک قسم کی جو ہے وہ ہم امینڈمنٹ کر نہیں سکتے، ان کے سسٹم کے اندر یہ بہتری لائی نہیں جا سکتی. تو اس پہ آخری مطلب یہ آخری سوال ہے میرا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جیسے ایک جیسا کہ تھا وہ کیا نام تھے ترکوں میں، یہ تھا نا کہ وہ بہترین قسم کے وہ لوگ تیار کرتے تھے اس طریقے سے، یتیموں کو پکڑتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے، اگلے جو لیڈرس ہوتے تھے وہ اسی میں سے آتے تھے. اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ نظام ایک ایسا ہونا چاہیے جو کہ امپلیمنٹیبل ہو، جو پھر آگے کیری فارورڈ کر سکے. یعنی یہ چیز آج کی تو نہیں ہے نا، یہ نسلوں کا معاملہ ہے. تو آپ کو ایسا روبسٹ سسٹم دینا ہے کہ جو آگے لے کے چل سکے. رہی بات جو آپ نے کہا نا کہ حکمران کی کوئی جو ہے وہ کر سکے، انتخاب کر سکے، تو دیکھیں یہاں سے مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ احتساب کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب تو کرنے والا ہونا چاہیے. اس لیے جو اس کے بیسٹ کے اندر یہ جو کانسیپٹ سمجھا گیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف پاور. طاقت ہی طاقت کا احتساب کر سکتی ہے. یاد رکھیں کوئی بھی ایک ادارہ اگر آل ان آل بن جائے گا نا، اس کی عملیت قائم ہو جائے گی.
تو اس لیے کیا ہے آپ دیکھیں جو ویسٹرن اسٹائل جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے اندر امریکن جو ماڈل ہے پریزیڈنشل ماڈل اس سے جو اچھی چیزیں وہ بھی لینی چاہیے. اب ان کے ہاں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, یعنی پریزیڈنٹ کا چیک ہے وہاں کی شورا یعنی کانگریس کے اوپر کہ وہ کانگریس کے جو فیصلے ہیں اس کو ویٹو کر سکتا ہے, چیک رکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر 2/3 ووٹ سے جو ہے پھر اس کو کاؤنٹر ویٹو بھی کر سکتے ہیں, یہ ان کا چیک ہے. اس طرح جوڈیشری کا چیک ہے پریزیڈنٹ کے اوپر اور جوڈیشری کا چیک ہے کانگریس کے اوپر. یعنی تین جو اس کے آرگنز بنائے گئے ہیں نا, جوڈیشری اور جو آپ کا کانگریس ہے اور پھر آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے, ان کے درمیان جو ہے آپ دیکھیں جو طاقت ہے نا اس کو ڈیوائڈ کیا گیا اور ایک دوسرے کے ان کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کسی وقت انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے کہ کیا کس طریقے سے وہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے گئے. تو چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے نا ان کو کریٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور تاکہ بہتر طریقے سے کوئی بھی ایک ادارہ اس طریقے سے قابض نہ ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں اب وہ آرمی جو ہے وہ قابض ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے پاس بہت سے اختیارات دے دی گئے ہیں, اس کی وجہ ہے کچھ. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں کہ جو اگر نہ ہو تو وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تھے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ سچویشن وہاں تک پہنچ چکی ہے. تو کسی بھی ادارے کی یا کسی بھی آرگن کی اسٹیٹ کے آمریت اسٹیبلش نہ ہو, اس کو انشور کرنے کے لیے آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام چاہیے ہوتا ہے. یہ چیز جو ویسٹ نے دی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس کو پھر انشور کیسے کرنا ہے, اس کے اندر وہ جو ان کے ماڈلز ہیں وہ ایز از یہاں پہ لگائیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. جیسے آپ نے بھی کہا اس کو چینج کرنا پڑے گا, اس کے اندر بہتری لے کے آنی پڑے گی. ہمیں بہت سی اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کی ضرورت ہے اور انالیسس کی ضرورت ہے. تو ہوپ فلی یہ بات آپ کو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ایکسپلور کرنے میں کوئی حرج نہیں, نئے ماڈلز ہمیں سوچنے ہوں گے, آؤٹ آف دا باکس بھی سوچنا ہوگا ہمیں تاکہ وہ بہتر چیز ہم لا سکیں. یہی اصل میں انفارچونیٹ یہ معاملہ ہوا نا, ہمارے خلافت راشدہ 30 سال کے بعد ختم ہو گئی. تو اگر وہ ایوولوشن جو اس کی شروع ہو گئی تھی اگر وہ چلتی رہتی نا تو ہم ویسٹ سے زیادہ بہتر نظام دینے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کیا ہوا, ملوکیت نے ڈیرے ڈال لی اور پھر وہ ساری جو تاریخ مسلمانوں کی وہ ملوکیت کی نظر ہو گئی. لیکن بہرحال اس کے اندر بھی اہل حل و عقد ہوتے تھے اور تبھی یہ گاڑی چلتی رہی. علماء اپنے رول ادا کر رہے تھے, تو انسٹیٹیوشن موجود تھے جو کہ جنہوں نے ٹریک پہ رکھا اس ملوکیت کی بے لگام گاڑی کو. ٹھیک ہے, تبھی یہ بات آگے بڑھ سکی. لیکن پھر بھی ہم اس سے بہتر نظام دے سکتے تھے, ابھی بھی دے سکتے ہیں اگر ہم سوچنا شروع کریں. جزاک اللہ مدثر بھائی. ویسے اب ہمارے پاس مزید تو کوئی سوال اس وقت ہینڈ ریز نہیں ہے, تو میں اب پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اب اگر آپ کا کوئی پیغام ہے تو دیجیے اور پھر ہم اس میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں. پر ہم نے اس لیے کورس کو مختصر رکھا تھا کہ 3 مہینے تک ہمیں رکھا تھا تاکہ زیادہ لمبا ہو جائے, تب بھی ذرا پارٹیسپیشن مشکل ہوتی ہے. اور کوشش ہم نے یہ رکھی ہے کہ کوئزز کے ذریعے سے آپ کی اسسمنٹ کرتے رہیں, تو کوئز کو ضرور اٹیمپٹ کیجیے اور اسائنمنٹس بھی ضرور اٹیمپٹ کیجیے. جتنا اچھے طریقے سے آپ ان سارے مقامات کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ کو قرآن کا اچھا فہم انشاءاللہ نصیب ہوگا. باقی جو ویڈیوز آپ سے شیئر کی جاتی ہیں ان کو ضرور سنیے, نوٹس بنائیے, ریفرنسز جو ہیں آپ کو جو ان ویڈیوز کے اندر دیے گئے ہیں ان کو ضرور پڑھیے اور اپنی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرتے جائیے. تو انشاءاللہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک راستے پہ ڈالنا ہے. آگے آپ اپنا انشاءاللہ آپ کے پاس وسائل ہیں, بہت سے مواقع ہیں اس وقت آپ سیکھنے کے, آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. مدثر بھائی ایک سوال, ایک ہینڈ ریز ہو گیا ہمارے پاس, اگر آپ مناسب سمجھیں تو. سجاد آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مدثر بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آل عمران کی آیت نمبر 200 اس میں صبر کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ قرآن جس مقام پہ جو صبر آیا ہے اس سے کیا اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے؟ جو اردو زبان کا صبر ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہے. اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو مشکل پہنچی آپ صبر کر لیں بس. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں جو صبر کا ہے نا وہ براڈر مفہوم آیا ہے, صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. ٹھیک ہے, صبر 3 مختلف سینیریوز میں آپ کو کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی جب مشکل پڑ جائے, ٹھیک ہے, آپ راہ چل رہے تھے, آپ کو چوٹ لگ گئی, آپ مطلب آسمانی کوئی آفت آ گئی, تو اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر صبر کا لیول وہ ہے کہ جو کوئی آپ کو ایزا پہنچائے, کوئی آپ کو نقصان پہنچائے, اس وقت صبر کرنا ہے.
تو یہاں تک تو اردو کا جو مفہوم ہے وہ کسی حد تک ملتا جلتا ہے عربی کے مفہوم میں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر صبر کا جو مفہوم ہے، جو خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں آتا ہے جہاں جہاد و قتال کا ذکر ہو فی سبیل اللہ، وہاں پہ اس کا مفہوم رہتا ہے ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، یعنی اسٹیڈ فاسٹ پرسیورنس، آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ یہ صبر کا وہ والا مفہوم ہے جو کہ اردو کے اندر نہیں، کیونکہ اردو میں ویسے تو 70% آپ کے جو الفاظ ہیں وہ عربی سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بات ہے جب کسی اور زبان میں وہ الفاظ جاتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر میننگ جو ہے وہ لاس ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ وہ والا ایسپیکٹ ہے نا وہ لاسٹ ہو گیا۔ تو اب وہ ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ڈٹ جانے والا مفہوم آتا ہی نہیں، کیونکہ اردو میں ہے ہی نہیں، لیکن عربی کے اندر جو ہے اس کے اندر ڈٹ جانے کا مفہوم ہے، اس لیے اب کانٹیکسٹ سے ڈیپینڈ کرے گا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اگر بات ہو رہی ہے کسی جو ہے مصیبت پہ صبر کرنے کی، جو عام سی مصیبت ہو، آسمان سے اللہ کی طرف سے آفت آ جائے، تو وہاں پہ اس کا مفہوم ہوگا ٹھیک ہے صبر کر۔ جہاں پہ بات ہو کسی نے کوئی مشکل پہنچائی، آپ کو ایذا پہنچائی، اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے، تو وہاں پہ وہی ہم صبر کرنے کا مفہوم ہی لیں گے۔ لیکن جہاں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران کا اصل موضوع ہے، اور جیسا کہ یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے، تو وہاں پہ اس کا مفہوم ہوگا ڈٹ جانا، ٹھیک ہے، اور ڈٹنے میں مقابلہ کرنا نا، یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو صبر بھی کرنا ہے اور مصابرت بھی کرنی ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اس کام میں، اور ڈٹ جانا ہے دشمن کے مقابلے میں۔ تو اس لیے یہ وہاں پہ پھر ہمیں اس کا مفہوم کرنا پڑتا ہے ڈٹ جانا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ مصطفی بھائی۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ٹھیک ہے، پاس مزید تو کوئی سوال نہیں ہے، تو آپ بس آپ ختم کر دیں۔ تو بس اپنا وہ اپنے جو ہے پارٹیسپیشن جاری رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن سے یہ سب ممکن ہوا ہے کہ جو ہم خود آفر کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا رہ گیا انشاءاللہ، اب ہمارے 2-3 ہی مطلب میرے خیال میں ہفتے رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے پہلا گروپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ سمجھ آ گیا آپ کو تو پھر آگے قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک طرح سے قرآن کا ایک پورا جو اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، دین کا پورا اسٹرکچر اور ڈھانچہ، وہ ان جو ہے وہ 5 عظیم صورتوں میں آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ اچھی طریقے سے کریں تو آپ کو دین کو سمجھنے میں انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ تو اسی کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک